اور جس طرح ہمارا آج کا موضوع ہے والدین اور اولاد کے حقوق، اس پر ہم عالم کے بول سیگمنٹ میں تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن سٹار ڈیبیٹر کا بھی وقت ہو جانا ہے، تو میں چاہوں گا علامہ امین شہیدی صاحب کچھ ہم تھوڑا سا اس پر بات کر لیں 1-2 منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے اس موضوع پر ایک سوال اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آپ ابتدا سے انتہا تک پورا قرآن پڑھ لیں، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ سے یا ماں سے یہ نہیں کہا کہ بچوں کی خدمت کرو، بچوں کا خیال رکھو، بچوں کو وقت پر کھانا دو، بچوں کو اچھا کپڑا پہناؤ، بچوں کی دلجوئی کرو۔ پورے قرآن میں کہیں پر بھی ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن بچوں کو بار بار یہ کہا گیا کہ والدین کا خیال رکھو، ان کے دکھ کا خیال رکھو، درد کا خیال رکھو، ان کے سامنے احترام کرو، ان کے سامنے بچھ جاؤ، ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، ان کے دل کا خیال رکھو کہ ان کو کوئی دکھ نہ پہنچے، ان کے سامنے ایسے خاضع اور ایسے خاشع اور بچھے ہوئے نظر آؤ کہ تم حقیر نظر آؤ اور وہ عظیم نظر آئیں۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں کیوں ہیں جبکہ ہونا تو دونوں کو چاہیے؟ ایک سوال ہے، اور بہت بڑا سوال ہے، کیوں ایسا ہے کہ بچوں کو اتنی تاکید کے ساتھ یہ حکم ہے لیکن والدین کو یہ حکم نہیں ہے؟ اس سوال کا آپ کے سارے ناظرین کو جواب تلاش کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ اپنے بچے کو کپڑے پہناؤ تمہیں خوشی ہوگی، تو آپ کہیں بھئی آپ بتانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو میرا نیچر ہے۔ نیچرلی انسان جب اپنے بچے کو خوش دیکھتا ہے تو وہ پھولے نہیں سماتا۔ جب بچے کو کچھ کھلاتا ہے تو خود اپنی بھوک اس کو یاد نہیں رہتی۔ بچہ خوش ہوتا ہے تو والدین اس کی خوشی میں اپنا سارا دکھ سارا غم بھول جاتے ہیں، لیکن اس کے الٹ ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہے کہ والدین کو کسی مشکل میں دیکھنے کے بعد بچوں کی وہی حالت ہوتی ہو جو والدین کی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یورپ میں تو اب بہت زیادہ پھیل گیا اور یہاں پر بھی شروع ہو گیا ہے کہ اولڈ ایج ہومز میں بچے اپنے والدین کو لے جا کے ڈال دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ پالیں، ہم سے یہ بوجھ اتر جائے۔ وجہ کیا ہے؟ فطرت میں یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ فطری چیزوں کو، فطرت کے مطابق چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تربیت کا اس طرح کا سامان فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا بچے سے کہا کہ اپنے والدین کا خیال رکھو، اس کا اجر یہ ہے۔ نبی کریم کی سیرت دیکھیں، اپنے والدین کا خیال رکھو، اس کا اجر یہ ہے۔ اپنے بڑوں کا خیال رکھو، اس کا اجر یہ ہے۔ کھانے پینے میں خیال رکھو، اس کا اجر یہ ہے۔ ان کے سامنے نہ چلو، پیچھے رہو، اس کا اجر یہ ہے۔ ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، اس کا اجر یہ ہے۔ اور اگر یہ کرو گے تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ وہ ساری سزائیں بھی درج ہیں۔ اور قرآن نے کہا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، یعنی جب تمہارے والدین تم سے کوئی بات کریں اور تمہیں برا لگے، وہ بات بری لگے، تو بری لگنے کی صورت میں تمہارے دل میں اگر ملال آتا ہے تو اس ملال کا اظہار کم سے کم کیا ہو سکتا ہے؟ آدمی کہے اف۔ قرآن کہتا ہے یہ اف حرام ہے، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو۔ جب اف نہ کرو ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مار پیٹ ممکن نہیں ہے، دل آزاری ممکن نہیں ہے، جھڑکیاں دینا ممکن نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کوئی گالی دینا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ والدین خدا کے بعد زمین پر اپنے بچوں کے لیے سب سے اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ اس لیے والدین چاہے کافر ہی کیوں نہ ہوں، لیکن بچوں پر فرض ہے، واجب ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھیں، ان کا احترام کریں۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول